حضرت علامہ شیخ ابو بکر صاحب قبلہ مدظلہ نورانی، برادر گرامی ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ازہری، تمام یہاں تشریف فرما علماء کرام اور فراغت پانے والے تمام میرے عزیز طلباء اور عالم سامعین کرام، میں ان تمام جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں طلباء، ان کو حضرت کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں رہیں، اپنے استاد کو کبھی نہ فراموش کریں۔ شیخ صاحب قبلہ کی سلامتی اور تندرستی کے لیے ہمہ وقت آپ دعا میں مصروف رہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کو صافہ پہنایا گیا اور آپ کو جبہ پہنایا گیا۔ یہ جبہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ آپ کا امامہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ مکرم یہاں تشریف فرمائیں، اور بھی ہمارے اب کون اردو سمجھتا ہے یا نہیں، میری مجبوری ہے۔ یاد رکھیے کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے آپ کو شیخ صاحب قبلہ کی برکتوں سے ملی ہے۔ زمانے ماضی کی آپ تاریخ دیکھیں کہ جن لوگوں نے علم پر عمل کیا اور عمل کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری، ان کو دنیا کے اندر بھی عزت و وقار حاصل ہوا اور عقبہ کے اندر اللہ نے ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا۔ آپ آج ذمہ داری کی پوشت پہ فارغ ہو کر کے ثقافیہ سے جا رہے ہیں۔ علماء کرام کے ہاتھوں سے آپ کے صافے پہنائے گئے، آپ کو جبہ پہنایا گیا اور شیخ مکرم کے دست اقدس سے آپ کو سند فرخت دی گئی ہے۔ اب اس سند کا خیال رکھنا اور اس پہ کلی طور پر عمل کرنا آپ کا اخلاقی اور آپ کا علمی فریضہ ہے۔ جن علماء نے عزت کی اور جن علماء نے عمل کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں عزت کی بلندیاں عطا فرمائی اور عقبہ کے اندر عزت اور عظمت کی دولت ملی۔ ہمارے کئی علماء گزرے ہیں، جیسے ابھی میرے عزیز ذکر کرتے امام شافعی علیہ رحمہ کا، امام مالک علیہ رحمہ، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، علامہ اوزاعی علیہ رحمہ، علامہ سفیان ثوری علیہ رحمہ، بے شمار محدثین گزرے۔ اگر میں ان بزرگوں کی تاریخ بیان کروں گا تو آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ تو بزرگ با کمال تھے، مگر یاد رکھیے عالم پہ بڑا وزن ہے۔ عزت اسی کو ملتی ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علم چندہ کے بیشتر خانی تو عمل در سو نیست نادانی۔ علم آپ کتنا پڑھیے، اگر عمل ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا علم ہمیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک بادشاہ بھی آپ کی طرح عالم تھا، ان کا نام اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ تھا۔ وہ ہندوستان غیر منقسم کا بادشاہ تھا۔ اتنی بڑی حکومت ہندوستان کی اسلامی دور میں کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھی جتنی گوا کہ مملکت وسیع اورنگزیب عالمگیر کو ملی۔ وہ آپ کی طرح عالم تھا، بادشاہ بعد میں تھا اور عالم پہلے تھا۔ اب ان کا اخلاق اور ان کا عمل آپ دیکھیے، محققین اور مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب نے کبھی اوپر نہیں دیکھا، بے وضو۔ ایک عالم نے اعتراض کیا کہ بپرس چرا بالا نمے بینے، بادشاہ کو پوچھو کہ اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ چونکہ اس زمانے میں شیعہ بھی آ گئے تھے اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کرسی پہ جلوہ بار ہے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ رب کی ذات لا ند لہو ولا مثل لہو، وہ جسم سے، شکل سے، صورت سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اور شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرسی پہ جلوہ بار ہے۔ تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید بادشاہ کہیں شیعوں کی دوستی سے بہک تو نہیں گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ سمجھتا ہو کہ اللہ کی ذات آسمان پہ بیٹھی ہے، آسمان اللہ کی کرسی ہے۔ ایک عالم نے بادشاہ سے سوال کیا کہ حضرت بالا چرانہ میں بینی، آپ اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ دری راز دست، اے مفتی صاحب اس میں ایک راز ہے۔ کہا حضرت بتائیے ورنہ آپ کے خلاف فتویٰ نافذ ہوگا، ہم شیخ صاحب سے فتویٰ آپ کے بار لیں گے۔ شیخ الاسلام اس زمانے میں تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا دری راز است، اس میں راز ہے۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا قسم رب کعبہ کی، جب سے میں نے یہ پڑھا کہ معراج کی شب رسول اللہ
لامکاں پہ جا رہے تھے تو آسمان نے جھک کر کے قدم یار کو بوسا دیا ہے. تو جس آسمان نے قدم رسول کو بوسا دیا ہے اس آسمان کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بے وضو دیکھنا کبھی گوارا نہیں کیا ہے. با وضو ہوتا ہوں تو آسمان کو دیکھ لیتا ہوں اور بے وضو ہوتا ہوں تو سر کو خم کر دیتا ہوں. آپ یاد رکھیں یہ آپ کی طرح عالم تھا, بادشاہ بعد میں تھا. انہو کان عالما اولا والملک الہند بعد ذالک. جب ایک عالم اور اس کے ساتھ بادشاہی ملی تو اس نے بے وضو آسمان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. ھذا اول عمل لنا ولکم ینبغی لکم ان تعملوا فی کل حین وکل آل وان لم تکن فیکم عملا فلا علم لا نفع لک لا نفع لک لا فائدہ لک. ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام ہارون رشید تھا, وہ بغداد کا بادشاہ تھا, آدھی دنیا پہ اس کی حکومت تھی. اس نے ایک عالم سے کہا جس کا نام علامہ کسائی علیہ رحمہ تھا, جو امام محمد علیہ رحمہ کا خالہ زاد بھائی تھا, جید عالم تھا فقہ کا, حدیث کا, نحو کا. ان سے کہا کہ حضرت آپ میرے بچے کو پڑھائیے. تو کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے, مدرسے میں وہ لوگ اپنے گھروں میں پڑھاتے تھے, مدرسے میں بھیجیے تو میں پڑھاؤں گا. تو ٹھیک ہے میں مدرسہ بھیجوں گا مگر میرے بچے کو پہلے پڑھائیے اور دوسرے طلبہ کو بعد پڑھائیے. کہا لا لا ھذا لا یجوزو, ایسا نہیں ہوگا, جو پہلے آئے گا پہلے سبق میں اسی کو دوں گا. ہارون رشید مجبور ہوا, مامون رشید کو علامہ کسائی کے مکان پہ بھیجا. اب علامہ کسائی نے پڑھانا شروع کیا. دیکھو یہ علماء کی قدر ہے, یہ عالموں کا احتیاط ہے, یہ عالموں کی عظمت ہے, یہ عالموں کی خدا ترسی کا جذبہ ہے. ایک دن اب مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا, اتفاق سے ایک دن ہارون رشید آیا تو دیکھا کہ امام کسائی وضو فرما رہے ہیں اور ان کا شہزادہ امین الرشید پانی ڈال رہا ہے. لوگوں کو احساس ہوا کہ آج بادشاہ ناراض ہوا, امام صاحب کو تکلیف دے گا. مگر سنو پیارے, علم کی عظمت کو سمجھنا, علم کی حرمت کو سمجھنا, علم کی رفعت کو سمجھنا. بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا, قریب آیا, اپنے بچے ہارون امین رشید کو تماچا مارا کہ نادان اوتیا یدئی, تجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, ایسا کر ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے استاد کے پاؤں کو صاف کر. اس لیے کہ جب تک ہم علم پہ عمل نہیں کریں گے, اپنے استادوں کا احترام, آپ کہیں رہیے دنیا کے کونے میں مگر ثقافت سے جڑے رہیے. شیخ ابو بکر قبلہ کی زندگی سے وابستہ رہیے, ان کے شہزادے کی زندگی سے وابستہ رہیے, اپنے استادوں کا عمل کرتے رہیے. ہر کے خود بینت محروم شد, ہر کے خود بینت محروم شد. یاد رکھیے جس نے اپنے کو بڑا سمجھا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اسلم تسلم میرے آقا کا فرمان ہے. جتنا آپ جھکتے چلے جائیں گے, عبادت میں مصروف رہیں گے, استادوں کا ادب کریں گے, اکابر کا ادب کریں گے, خدا علم میں برکت بھی دے گا, عزت میں برکت دے گا, دنیا میں بھی وقار ملے گا, عقبہ کے اندر وقار ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم کی برکت سے شیخ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.